السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ یو پی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے کچھ نوجوانوں پر FIR کیا گیا اور انہیں اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے ایک بینر لگایا تھا، اس بینر پہ لکھا تھا کہ آئی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہر جگہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگانے، سوشل میڈیا پر اس کا پورا ایک ٹرینڈ چلا اور بہت ساری طریقوں سے پروٹیسٹ ریلیز بھی ہوئیں، جلوس بھی نکالے گئے۔ یہ چیزیں دیکھنے میں آئی۔ دیکھیں، ایک چیز یہ کہ جس مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یا جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جو نوجوان، جو یوتھ جگہ جگہ بینرز لگا رہی ہیں آئی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، وہ یقیناً وہ یوتھ قابل ستائش ہے۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اور میرے ساتھ مجھے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے اور ان سے ملاقات نصیب فرمائے۔ لیکن میں یہاں اس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی محبت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہر میدان میں بات کر رہا ہوں۔ اور آج ہم کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں؟ اگر آپ رزلٹ دیکھو گے تو بہت سارے وجوہات کا جو ایک چھوٹا سا جواب اور مختصر سا جواب آپ کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ ہماری محبت جو ہے وہ صرف محض ایک زبانی دعویٰ ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اصل محبت وہی ہے جو اس کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھیں، اگر صحابہ کرام اور صحابیات نے جب یہ کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں مسنگ ہیں، ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا گلیوں اور چوراہوں میں رات کے وقت میری ملاقات کچھ یوتھ سے ہوئی جو بینرز لگا رہے تھے، اور افسوس کہ رات کو بینر لگا رہے ہیں اور صبح کے وقت وہ فجر کی نماز میں نہیں ہے، ظہر کی نماز میں نہیں ہے، عصر کی نماز میں نہیں ہے، ایک ہی بار وہ نظر آتے ہیں جمعہ کی نماز میں۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم میں کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، وہ فوراً مسجد جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے، ہم نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو کیا ہم صرف زبانی اگر دعویٰ کر دیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہماری بہنیں حجاب نہیں کرتی، جاہل رسومات ہمارے گھروں میں بھرے پڑے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، یہ ساری برائیاں ہم میں ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو یہ دیکھ کر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار جنگ بدر کے بعد کا بہت بڑا واقعہ ہے، میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ جنگ بدر کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رونے لگتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں ساتھی رو رہے ہیں، تو وہ جاتے اور بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ وجہ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کی وجہ بتانے کی وجہ سے میں نہ روؤں تو میں آپ کی اطاعت میں رہوں گا، یعنی آپ نے جو وجہ بتائی اگر یہ وجہ مجھے رلا نہ سکی تو میں صرف اس لیے رہوں گا کہ میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اور اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں رسول اللہ کو فالو کریں، چاہے وہ آپ کے سونے کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ، شادی بیاہ کے معاملات ہوں،
لین دین کے معاملات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم ان سے محبت کا جو دم بھرتے ہیں اس کا تقاضا تبھی پورا ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے احکام پر ہم عمل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور بازار کی طرف دیکھا تو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، صحابیات کو اللہ کے رسول مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، تم کو راستے کے بیچ میں چلنے کا کوئی حق نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، اس کے بعد صحابیات جو تھیں وہ مدینہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں اس طرح چلتی تھی کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے۔ انہوں نے راستوں کے بیچ سے چلنا چھوڑ دیا۔ آج افسوس ہمارے بازار، ہمارے مارکیٹس عورتوں سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ اور آپ بتائیں کہ اس طرح کے اعمال رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے جو بھی یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا گو بھی ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وہی کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، ان کے عادت و اطوار کو زندہ کرتا ہے۔ اور جب ہم یہ عادت اپنائیں گے نا تو اس عادت کی برکت سے غیر قوم ہم سے متاثر ہوگی اور وہ انشاءاللہ اسلام ضرور قبول کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔